خوش آمدید میرے دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے اور یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ میں ان سب کے نام بتا چکا ہوں، بیویوں کا بھی اور بیٹوں کا بھی نام بتا چکا ہوں۔ لیکن راحیل، جن کو اللہ جل شانہ نے سب سے آخر میں اولاد دی اور بہت دعاؤں سے اللہ جل شانہ نے ان کو بچے دیے، وہ راحیل تھی۔ اور راحیل کو اللہ جل شانہ نے 2 بچے دیے، جن میں پہلے کا نام یوسف علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بڑے بھائی تھے اور بنیامین چھوٹے بھائی۔ تو بنیامین کے پیدا ہوتے وقت راحیل کی موت ہو گئی، لہٰذا یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی اپنے باقی 10 بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو یوسف اور بنیامین کا یعقوب علیہ السلام بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کی والدہ نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل، اور آپ نے سنا ہوگا ان کی خوبصورتی کے بارے میں۔ یعقوب علیہ السلام ان 2 بچوں سے بڑے پیار سے پیش آتے تھے، اور پھر جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو اللہ جل شانہ صرف صورت سے اچھا پیدا نہیں کرتے، بلکہ صورت اور سیرت دونوں سے اللہ جل شانہ ان کو بھرپور بھر دیتے ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام ایک کمال کے انسان، کمال کے شخصیت تھے اور پیارے بھی تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، وہ یوسف علیہ السلام کے راستے سے چلا۔ باقی بھائیوں میں کوئی، ان کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ایک یعقوب علیہ السلام کا اور بیٹا تھا جس کا نام اسرائیل تھا، تو اس کی اولاد میں سے نبی پیدا ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام باقی بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، کھیل کودتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ایک رات کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے آنکھ کھل گئی تو یوسف علیہ السلام اپنے ابو کے پاس آ گئے اور بتایا کہ بابا جان، میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اس بچے میں اللہ جل شانہ نے کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے کسی بھی بھائی سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے، ان کو غصہ آ جائے، کیونکہ شیطان کسی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے باقی 10 بھائی، وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اس لیے غصہ تھے کہ ہمارے ابا جان ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام پر غصہ تھے کہ ہمارے ابا جان سب سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ گھماتے پھراتے ہیں۔ جب بھی یعقوب علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام لے جاتے تھے، لہٰذا باقی بھائیوں کو اس پر غصہ آتا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام اسی لیے پیار کرتے تھے کہ جو راحیل تھی، میری بیوی تھی، یہ ان کا بڑا بیٹا بھی ہے اور بہت دعاؤں سے اللہ جل شانہ نے دیا ہے، اور بھائیوں کو اس پر غصہ آتا تھا۔ اس لیے ایک طرف تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، لیکن دوسری طرف یوسف علیہ السلام کی باقی 11 بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کا پیار اپنے ابا جان کے دل سے نکال دے، یا کیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا جان سے دور کرے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا اور مشورے کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ کسی بھیڑیے کو کھلا دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ کسی کو بیچ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ ویسے مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اپنے مشورے سب نے پیش کر دیے، لیکن وہاں طے یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر وہاں پر ایک کنویں میں گرا دیں گے، اور کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، لہٰذا ہم بھی یہاں آزاد ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام یعنی ہمارے ابا بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور یوسف کو ایک اور ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ یہ مشورہ طے کرنے کے بعد سارے کے سارے بھائی
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور سب نے بولا ابا جان ہم کھیلنے کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت فرما دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، نہیں جا سکتے، یہ ادھر رہیں گے، آپ چلے جائیں۔ لیکن وہ کہاں مان رہے تھے، انہوں نے بار بار اصرار کیا یعقوب علیہ السلام کے سامنے اور کئی طرح کے بہانے بنا دیے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جو آج اتنی محبت سے یہ سارے کے سارے بھائی یوسف کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں، یوسف ابھی چھوٹے ہیں اور آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کہیں کھیلیں گے، کودیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، لہٰذا کہیں یوسف کو وہیں پہ چھوڑ کر کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھائے، کوئی شرمخ نہ آ جائے، کوئی دوسرا جانور نہ آ جائے اور یوسف کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آپ سارے کے سارے جنگل چلے جائے، اپنا دن گزارے، واپس آ جائے۔ لیکن بھائیوں نے تو سوچا ہوا تھا کچھ اور ہی، لہٰذا انہوں نے 10 اور بہانے بنا دیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے، ابھی تک ہم نے ان کا خیال رکھا، اس کے بعد بھی خیال رکھیں گے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم 11 بھائی یوسف کے ساتھ ہوں گے، اس کا خیال رکھیں گے، کوئی بیڑیا جو ہے اس کو نہیں کھا سکے گا، ہم طاقتور ہے، اور طرح طرح کے انہوں نے راستے بنا دیے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام تو انہی کے والد تھے، تو انہوں نے مجبوری کے تحت یوسف علیہ السلام کو جانے دیا اور ان سب کو نصیحت کی کہ ان کا خیال رکھنا۔ ان سب نے بڑی اچھی سی ذمہ داری لے لی، سارے کے سارے 12 بھائی جنگل چلے گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یوسف کو مار دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بھائیوں نے یہ مشورہ دے دیا کہ ایسا ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنیامین نے، جو اپنا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا، اس کا جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی اور اپنا بھائی بھی تھا، لیکن وہ کمزور تھا، اپنے 10 بھائیوں کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا کہ یوسف کو کسی جنگل کے کسی کنویں میں، فلاں کنویں میں ڈال لیتے ہیں اور وہیں پر اس کو چھوڑ کے ہم واپس چلے آ جاتے ہیں۔ اور باقی بھائیوں نے کہا کہ ایسا ہی کر لیتے ہیں، اور پھر کسی بیڑیے شیڑیے کو مار لیں گے اور یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک یہ اس بیڑیے کے خون سے رنگ آلود کر دیں گے اور اپنے ابا جان کو بتا دیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بیڑیا کھا گیا۔ لہٰذا یہ سب جب طے ہوا تو انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے ایک بچے سے، یعنی یوسف علیہ السلام جو چھوٹا سا بچہ تھا، ان سے ان کا کرتا نکال دیا، قمیص نکال دیا، اور کنویں کے کنارے کھڑا کر کے یوسف علیہ السلام کو دھکا دے دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو کوئی عام فرد نہیں تھے، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے راستے تو بنا دیے تھے، لہٰذا کنویں میں گرنے سے پہلے اللہ کی مدد ضرور آئی ہوگی اور یقیناً ضرور آئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے اور یہ بائی واپس آنے لگی اور کسی بیڑیے کو مار دیا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا لیا، اور اپنے ابا جان کے پاس بڑے رو رو کر جو ہے حاضر ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے ابا جان سے کہتے رہے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو کہاں یقین آنا تھا، وہ تو ان کی بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے بچے قسمیں کھاتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے بات کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا صبر کے سوا، اس لیے رو دو کر یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ ایک طرف یہاں گھر میں غم، یعقوب علیہ السلام ہر وقت روتے تھے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا، صرف اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اور یقیناً اللہ کی مدد وہ یوسف علیہ السلام کے لیے کافی تھی۔ وہ وقت آیا کہ ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا، اور جب کوئی قافلہ کسی راستے سے گزرتا تھا اس زمانے میں، تو جہاں پر پانی مل جاتا تھا تو قافلہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتا تھا۔ تو قافلے کے کسی فرد نے وہاں پہ کنواں دیکھا تو سب قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں پانی مل جائے گا، ایک کنواں میں نے دیکھا ہے، لہٰذا قافلہ وہیں پر ٹھہرا،
اس قافلے میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کنویں میں دیکھا تو اس کو کچھ محسوس ہوا کہ کنویں میں کوئی انسان ہے۔ انہوں نے ایک دوسرا بندہ بھیجا اور تصدیق کر دی کہ ہاں یقیناً کنویں میں کوئی انسان ہے۔ شاید یوسف علیہ السلام اس وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے یا کسی فرشتے کے ساتھ بات کرتے، کیونکہ اللہ کی مدد تو آنی تھی، وہ عام شخصیت تو نہیں تھا، وہ تو یوسف علیہ السلام تھے۔ لہٰذا قافلے والوں نے کیا کیا کہ وہ رسی نیچے کر دی، وہ ڈول نیچے کر دیا، اور یوسف علیہ السلام یا اس ڈول میں بیٹھ گئے یا اس رسی کو پکڑا، یا کسی نہ کسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، راستے ہموار کر دیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں نے نکالا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ قافلے میں کیا ہوا اور یوسف علیہ السلام اس کنویں سے نکلنے کے بعد کہاں چلے گئے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔